بھائی میری توبہ، میری فلاں کام سے توبہ، فلاں معاملے سے میری توبہ، توبہ کا مطلب ہے اب میں وہاں کبھی نہیں پلٹوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ والی توبہ ضرورت ہے۔ دوسری جو توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ہے کہ یہ بات اللہ کے سامنے کنفیس کرنا کہ چھوڑ تو دیا ہے لیکن اللہ کے آگے بولنا، اللہ میں نے کیا تھا، مجھ سے ہو گیا، جان کر ہو گیا یا انجانے میں ہو گیا، لیکن اب میں اس سے پلٹ جاؤں گا اور میں آپ کی خاطر پلٹ رہا ہوں اور آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، جب بھی توبہ کی آیت آئے گی آگے آگے سے خود کہتے ہیں کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ ہی ہے بے شک جو کہ بہت تواب ہے، یعنی کہ توبہ کو بار بار ایکسیپٹ کرنے والا تواب کا مطلب ہے، اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ توبہ کو ایکسیپٹ کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور تواب اور رحیم دونوں جو فارمز آف ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار ہونا، جیسے کہ ہم نے سورہ الفاتحہ کو ابھی 2 دن پہلے ڈسکس کیا تھا جب، تو میں نے آپ کو الرحمن الرحیم کا مطلب بتایا تھا کہ رحمان کی کیا انٹینسٹی کے بارے میں اس کا مطلب بنتا ہے، اور رحیم کی جو ہے کنٹینیوٹی میں مطلب بنتا ہے کہ بار بار، ٹھیک ہے؟ تو تواب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ تواب چاہے جتنا بھی شدید ہو، آپ نے اگر شدت کا گناہ کیا تھا، نعوذ باللہ، آپ نے کیا تھا یا ہو گیا، اکیلے کیا تھا، لوگوں کے ساتھ مل کے کیا تھا، آپ نے اتنی شدت کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہے۔ تو توبہ از ویری امپورٹنٹ، اور اس کو ہم سورہ البقرہ کی روح سے بھی دیکھ چکے ہیں، کیونکہ توبہ کا معاملہ آیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا وہ بھی توبہ والا میٹر تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے وہ سب سے بڑی چیز تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تو ایگزسٹ ہی ایک ہی بات کرتی تھی، وہ تھی اللہ کی نافرمانی، وہ سب سے بڑی بات تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میری طرف پلٹے اور میں نے ان کو کلمات سکھائے توبہ کے، استغفار کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور توبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ توبہ کے نام پر باقاعدہ ایک دروازہ جنت کا موجود ہے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے نام پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کسی بھی حدیث کے ذریعے سے، کسی بھی آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس بات کو منشن نہیں کیا، واضح نہیں کیا، یا سمجھ لیں کہ ایڈریس نہیں کیا کہ ایک خاص نمبر آف توبہ کر سکتے اس کے بعد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایسا کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ انسانوں پر، اور یہ صرف ایک رب کا ہی ظرف ہو سکتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی ڈگنیفائڈ ہو، اس کا ظرف نہیں ہو سکتا، یہ رب کا ہی ظرف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو بار بار پلٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ لیکن ہماری سوئی کہاں پھنسے گی آ کے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو گیم پلے جہاں پر ہوتا ہے وہ کیا ہے، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی عمر کب تک ہے، آپ کی کیا عمر ہے، کتنی سال تک آپ زندہ رہیں گے، کیا آپ کو ایک خاص کام سے توبہ کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا آپ کو اس طریقے سے توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا معلوم آپ کے دل میں تو آرزو ہو توبہ کرنے کی، لیکن آپ کو موقع نہیں ملا، آپ مر گئے۔ کیا پتا آپ کو توبہ کی ایک خاص حدیث پتہ چلی لیکن وہ بہت دیر سے پتہ چلی۔ اسی لیے توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے، ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا یہ ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مینشن کیا کہ توبہ کرنے میں جو لوگ جلدی کرتے ہیں اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت پانا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں یہ کن لوگوں کو ملتی ہیں؟ فور شور ملتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ تواب ہیں، جو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، چھوٹی چیزوں پر بھی، بڑی چیزوں پر بھی، اور بہت جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ تغابن میں بھی آیات ہے، آپ نے یہ آیت سنی ہوگی کہ سارعوا الی المغفرہ، کہ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے جاؤ مغفرت کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ مغفرت کی طرف آپ نے بھاگتے ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ٹائم سپین آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے کے لیے اس طرح سے ویٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ابھی آپ نے ریاض الصالحین میں پڑھنی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے، کہ جس کے اندر وہ ایک مسافر کا ذکر آیا، وہ کس طرح سے اس کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ چلا گیا اور وہ کیسے انتظار کر رہا تھا۔ اتنی لمبی طویل حدیث ہے اور اس میں پورا نقشہ کھینچا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور وہ نقشہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتظار کو بیان کرنے والی حدیث ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کا کیسے انتظار کرتے ہیں، اور کسی خاص بندے کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے کہ یہ بندہ توبہ کرے۔ پھر یہ میں آپ کو کچھ ایکسپلینیشنز دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، حدیث آپ پڑھیے گا اس کو، انشاءاللہ ہم آگے سیشن میں بھی کریں گے اس کو۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ کہ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے گناہ کبیرہ تو نہیں کیے، یا فلاں گناہ جس پر کہ توبہ بنتی ہے وہ ہم نے نہیں کیا ہوا ہے، ہم سے نہیں ہوا، تو لہٰذا ہماری تو توبہ نہیں بنتی۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف پلٹنا، کیوں؟ کیونکہ آپ جب اللہ کو اپنا رب جانیں گے، جب آپ اللہ کو اپنا رب مانیں گے، تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، وہ کیا ہے کہ ایک اتھارٹی والی ہستی، اس کو اگر کوئی بھی آپ کی حرکت بری لگ جائے، جو کہ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسپلن اور اصول پسند ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، قاعدے، اور اس کو بیان بھی کر دیے ہمارے لیے، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا کہ بھئی ہم جیسے ہمارے اسکول کا پرنسپل ہے، آپ کے اسکول آپ کی ورک پلیس کا کوئی باس ہے، تو آپ ڈرتے ہیں کہ یہ اس کو برا نہ لگ جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ اپنی ساسوں سے ڈرتے ہیں، ان کو کچھ برا نہ لگ جائے، اپنے شوہروں سے ڈرتے ہیں، اپنے ابو سے ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بری نہ لگ جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصول سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ رب ہے، بے اصول نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اپنا کون سا عمل کیا، تو ویسے ہی ایک کسی کو طنز مارا تھا، ہنس گئے تھے ہم کسی پہ، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص پر تھوڑا سا، وہ جو ہم نے سارکاسٹکلی ہنس دیا طنزیہ طور پہ، تو اللہ کو اس شخص کے دل کے اندر کی جو پکار ہے وہ اللہ نے کس طریقے سے پکڑی ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کی آہ لگ گئی، تو وہ آہ لگنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب ضروری نہیں کہ آپ کے بڑے گناہ ہوں گے تو ہی آپ توبہ کریں گے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سے بڑے گناہ نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوا، زنا نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، غیبت آپ نے نہیں کی، سود کا معاملہ نہیں کیا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، یہ تمام آپ نے گناہ نہیں کیے ہوئے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر اپنے ہی چھوٹے گناہوں کو دیکھتے رہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ بہت دفعہ کیے گئے ہوں، صحیح ہے، اس کو انہوں نے ایکسپلین کیسے کیا، غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ روزانہ اپنی ماں کے بلانے پہ لیٹ جاتا ہے، ان کا ویسے فرما بردار ہے، ماں کو بھی پتا ہے کہ میں بلاؤں گی، میں کام کہوں گی، وہ فوراً کر دے گا کام، لیکن وہ جان کر دیر سے سنتا ہے، اس کو پتا بھی میری ماں نے 4 دفعہ آواز لگانی، تو وہ جان کر چوتھی آواز پہ جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں اگر یہ شخص جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس طرح کا شخص، بچہ کم عمر کا ہی ہو، بالغ ہو لیکن، یا بڑی عمر کا لڑکا ہو، لڑکی ہو، فار واٹ سو ایور ریزن، وہ بار بار روزانہ ایک ہی چیز کر رہا ہے، تو اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، ملٹی پلائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے گناہوں پر بھی توبہ کرنا پڑتا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو کہ مسلسل اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، خوب توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو محسنین ہیں، احسن عمل کرنے والے، بہترین عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ، اور ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت رکھتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں اور محدثین بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ توبہ پیورلی توفیق کا معاملہ ہے، اور توبہ کی توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے دین کی سمجھ اور بوجھ اور علم آسان کر دیتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے توبہ کے معاملے میں بھی، جس طرح سے محدثین امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کی توفیق اس لیے دی کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں چیز یا فلاں نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس دعا کی توفیق دی گئی ہے کہ اب تم وہ دعا کرو۔ توفیق کا مطلب ہے آپ کامیابی سے وہ کام کر پا رہے ہیں، آپ کے دل دماغ میں وہ خیال آ گیا کہ مجھے فلاں طرح کی دعا کرنی چاہیے، تہجد میں اٹھنا شروع ہو گئے، آپ نے ایکسٹرا نوافل پڑھنا شروع کر دی، صدقات زیادہ دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کو جو ہے نا انڈر اسٹیمیٹ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کو لگے کہ بھئی میری زندگی میں سب کچھ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں
کچھ سوال جواب کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں سب سیٹ ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, سب کی زندگی میں کبھی کبھار سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے, آئیڈیل ہوتا ہے, وہ اپنی آئیڈیل لائف جی رہے ہوتے ہیں لوگ, سب کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں, اوکے. اور کبھی کسی کی جلدی آ جاتے ہیں, کسی کی دیر میں آتے ہیں, پر آتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی کسی چھوٹی محرومی یا چھوٹی کسی پریشانی کی وجہ سے نا وہ بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں بھول جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ خوش بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے بھی ہیں, اور ان کو نہیں لگ رہا کہ سچ کوئی ہمارا مسئلہ ہے, نہ توبہ والا کوئی معاملہ ہے, نہ ہی دعا میں ہم مجھے کچھ اللہ سے مانگنا ہے, تو ان کو آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ان کے پاس کیا موٹیویشن ہے عبادت کی, اللہ سے جڑنے کی, تہجد کی, کیا موٹیویشن ہے بتائیں ہمیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی اس کا جواب دینے والا؟ آخرت ہے موٹیویشن, صحیح ہے. اچھا آخرت موٹیویشن ہے اگر, تو میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرتی ہوں. اگر آپ کے لیے آخرت موٹیویشن ہے تو اس طرح کی زندگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں نا, سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے محسنین لوگ یعنی کہ احسن عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس دنیا میں بھی اچھی زندگی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی زندگی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی شخص ایسی زندگی گزار رہا ہے تو اسے یہ بھی بتاؤ, اس کے پاس تھوڑی بہت نالج بھی ہے دین کی, اسے اندازہ ہو گیا کہ شاید جو ہے میری زندگی تو اچھی ہے, میری آخرت بھی اچھی ہے. اب آخرت کی کیا موٹیویشن رہ جائے گی؟ ابھی عائشہ نے یہ بات کہی نا کہ موٹیویشن آخرت کی ہونی چاہیے, بتائیے پھر کیا موٹیویشن رہ جائے گی؟ ہاں جی بتائیے. اگر آخرت کی موٹیویشن بھی ایک آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے, میرا گمان اچھا ہے اللہ سے, میرے معاملات سدھرے ہوئے ہیں, سوری آئی ایم سو سوری, مجھے پوچھ رہے تھے وہ یہاں ان کو معلوم نہیں تھا کہ کلاس ہو رہی ہے. اعوذ باللہ. اگر ایسا سجنے میں تو بھی ہمیں تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ ہاں ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ صحیح ہے. تعالیٰ ہمارے ماحول بھی ہیں وہ سنبھال کے رکھے اور ہاں ہمیں طرح سے رکھے اور بالکل معیشت سے بالکل, بچا کے. ویری گڈ, بالکل صحیح اپروچ ہے آپ کی, بالکل درست. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک من فجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. کہ اے میرے اللہ, میں آپ کی پروٹیکشن مانگتی ہوں کس بات سے؟ کہ میری جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں ان کو کوئی زوال نہ آئے, یعنی کہ وہ ختم نہ ہو جائے, آمین. ڈیمینش نہ ہو جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. پھر یہ پروٹیکشن کی دعاؤں میں آپ کو یہ کچھ بڑی میجر قسم کی پروٹیکشن ملیں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے یہ بات کہی, بالکل صحیح ہے کہ بھائی انسان جو ہے ڈرتا ہے کہ میری نعمتیں چھن نہ جائیں خدا نہ خواستہ, یا ختم نہ ہو جائے ہماری کسی عمل کی وجہ سے, نظر نہ لگ, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن فلاز ہے, غور سے سنیے گا. ہم یہاں پر توبہ کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر توبہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, زندگی میں سب سیٹ ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو انسانی فلا جو ہوتا ہے ذہن میں, اس کو ڈر ہوتا ہے, انسیکیور ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر انسان کسی بھی چیز کا کنٹرول نہیں رکھتا, کسی بھی چیز کی اتھارٹی نہیں رکھتا, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ نیچر کر رہی ہے, یونیورس کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا ملحد. تو ہمیں پھر یہ خیال آتا ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم سے ہمارا یہ کم نہ ہو جائے, زیادہ نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حدیث قدسی ہے. ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا نا کہ حدیث قدسی کیا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث قدسی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کے ذریعے سے. تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو اور وہ اس بات سے ڈرے کہ اللہ نے جو نعمت اسے عطا کی ہے وہ اس سے چھن جائے گی. ٹھیک ہے، یہ مسند احمد میں درج ہے حدیث اور دیگر کتب میں بھی ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے گا آپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا کہ جب ایک نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے تو پھر وہ نعمت آپ سے چھینی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ اللہ نے دی آپ کو. دینے والا کون ہے؟ بہت عطا کرنے والا ہے نا، سخی ہے، بہت غنی ہے. اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کتنی بار، کتنی دفعہ، کتنی انٹینسٹی سے کسی بھی چیز کو آپ کو عطا کر دے، وہ نعمت ہے اگر اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے. اوکے جی، ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر ہم نے اللہ سے اچھا گمان رکھا ہوا ہے. میرا گمان اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کے پاس حدیث اور قرآن کا علم آتا جائے گا آپ گمان میں بہت بہت پازیٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب سوال تو وہی رہ جاتا ہے کہ میری زندگی سیدھی چل رہی ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اب سنیے، آپ لوگوں نے، ہم سب نے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث میں بیان کرتے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادات کیا کرتے تھے لمبی لمبی، اور اللہ کے آگے خوب گڑ گڑا کر رو کر دعائیں بھی کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے بھی، اس کے علاوہ وہ خوب نماز میں بہت اچھی عبادت کرتے تھے. تو میں نے ان کو سوال کیا، مفہوم بیان کر رہی ہوں، میں نے ان کو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کی ہر خطا معاف ہے، کوئی خطا، یعنی کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، آپ پر تو مہر ہے اس بات کی، تو پھر آپ کس چیز کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس چیز کے لیے، اور میں ہر چیز سے بری ہوں، مجھے کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، یا میرے اوپر کوئی بھی حساب کتاب ویسے سخت نہیں ہونا. تو ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے. اور شکر گزار ہونے کا نا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ آگے بھی آئے گا، لیکن ہم اس کو قرآن کے ساتھ جب ہم تدبر میں لے کے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، اس کو کرنا کیسے ہے. اور ہمیں ایسا بندہ شکر گزار ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مشکور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی شکور ہے، اللہ کا نام بھی ہے الشکور. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ دوسرے نمبر، کیونکہ توبہ چل رہا ہے نا آج ہمارا ٹاپک، دوسرے نمبر پر ہمیں توبہ کرنا ہے. اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، آپ نے سنا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین لوگوں کے ساتھ ہیں. اوکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین کو پسند بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں، اور بہت توبہ کرنے والے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. بہت توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں، بار بار توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، بار بار کرنے والے، بہت کرنے والے، اور ہر چیز میں اللہ سے رجوع کرنے والے، یہ تمام لوگ جنتی لوگ ہیں. اور قرآن کے اندر جنتیوں کی نشانی بیان ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بہت توبہ کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے اور پھر توبہ کرتے تھے، یا یہ لوگ بڑے گناہ کر چکے تھے تو انہوں نے توبہ کی تو پھر میں نے ان کو جنت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بیان نہیں کیا. اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ بہت زیادہ توبہ کیا کرتے تھے وہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں وہی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں. اچھا، ہمیں جو ہے ایک اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی کون لوگ ہوں گے. ایک کیٹیگری ہے، صحیح ہے، ایک کیٹیگری ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا جہنمیوں میں جو لوگ ہیں نا، وہ لائن سے ایک کے بعد اندر جا رہے ہوں گے، تو ان سے جو جہنم کے داروغہ جو ہوں گے، جو کہنا چاہیے کہ سیکیورٹی گارڈز جو ہوتے ہیں ان کو ظاہر ان کی ڈیوٹی انہیں پکڑ پکڑ کے ڈالنا ہے، وہ بھی پوچھ رہے ہوں گے. اور جنت کی جو دوسری لائن وہاں لگی ہوگی، گروپ وہ پوچھ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا، تم لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہو، تمہیں کیوں پھینکا جا رہا ہے جہنم میں. تو وہ جو جہنمی ہوں گے وہ کیا رپلائی کریں گے؟ قرآن میں یہ بات درج ہے. وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ایک چیز، سب سے پہلی چیز کیا بیان ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے تھے ہم.
اور کون ہے نماز نہ پڑھنے والے؟ ہر وہ بندہ جو آسانی سے نماز چھوڑ دیتا ہے. آپ، میں، ہم سب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہرگز نہ بنانا، ہمیں نہ ہماری اولاد کو. اچھا، اور دوسری اسی اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ پھر ہم جو ہے مسکین کو یا بھوکے لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھانا پینا کھلانے والے تھے. ایک دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ خود بھی بخل کرتے تھے، ٹھیک ہے، کنجوسی دکھاتے تھے اور دوسرے کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے تھے. ایک تو یہ بات ہے. پھر آپ یاد رکھیں کہ توابین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ توابین یعنی کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چیپٹر ہمارا توبہ کا چل رہا ہے. پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم تدبر کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ منافقین کی کچھ نشانیاں ہیں جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھی. ایک نشانی جو آپ کو ابھی تک نہیں پڑھائی میں نے، وہ حدیث میں بیان ہوتی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ منافق کے اوپر دو نمازیں جو اندھیرے کی نماز ہوتی ہے وہ بڑی بھاری ہوتی ہے منافق پہ. وہ کیا ہے؟ عشاء اور فجر. اوکے. اچھا، آپ میں سے جو بھی سن رہے ہیں کوئی ہے جو یہ بتائے گا کہ اس حدیث، صرف ایک جملے کی حدیث ہے کہ اندھیرے کی دو نمازیں عشاء اور فجر کی نماز منافقین پہ بڑی بھاری ہوتی ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے جس کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس حدیث میں ایک اور بھی چیز سمجھ آ رہی ہے ہمیں جو کہ ہم لوگ غلط پریکٹس کرتے ہیں اس حدیث کو سننے سے؟ حالانکہ یہ حدیث ہے کسی اور ٹاپک کی، لیکن اس کے اندر وہ بات بھی سمجھ میں آ رہی. کوئی ہے جو حدیث کو اتنے غور سے سن رہا ہے؟ کیونکہ ایک ہی جملے کی حدیث ہے. غلط پریکٹس کا مطلب نہیں پتا، لیکن ویری حدیث گڈ. ہے تو ایک ہے نا جو ایشو کہنے کے ہمارے پاس سامنے نظر زیادہ آتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک ہم نے کس چیز کو اللہ کی نماز کے اوپر فوقیت دی ہے. ہاں پہلا تو بالکل ایشو جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. نیند کو فوقت دی ہے یا کس چیز کو ہاں دی ہے، تو بالکل. وہ ایک ایشو ہے کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں پہ ایک کہنا شریک کھڑا دیا یا کچھ اور کر دیا. جی شریک جی کرنا ویسے بالکل. میرے خیال سے زیادہ فزیکل ورڈ ہے ضرور، لیکن لوگ اس کو سننے کے بعد افینڈ ہو جاتے ہیں فوراً سے کہ ہم نے تو نہیں کیا ایسا کام، ہم نے تو نہیں سوچا. لیکن آپ نے بات کہی ہے کہ آپ نے پراورٹی تو دی ہے نا، پھر اس جی چیز کی ہاں پراورٹی بالکل. تو چینج کری ہے. ہاں ایک بالکل چیز ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو دوسرا آپ بات کریں وہ مجھے نہیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے. ہاں وہ دوسرا ابھی دیکھیں آنسر آیا ہے، دیکھیں ماشاء اللہ بالکل ٹو دا پوائنٹ آنسر دیا ہے انم نے. آئی تھنک دی، ہاں جی انم نے آنسر دیا ہے. بارک اللہ فیک. انہوں نے کہا فجر کی نماز کا ٹائم پتہ چل رہا ہے. بالکل صحیح کہا. فجر کی نماز کا ٹائم پتہ چل رہا ہے کہ اندھیرے کی نماز ہے فجر. فجر ہلکی روشنی کی نماز نہیں ہے، اندھیرے کی نماز ہے. ایک تو یہ بات. پھر یہ کہ ایک قرآن کی آیت میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی، سورہ البقرہ کی آیت ہے اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے کہ عصر کی نماز کا خیال کرنے والے لوگ، عصر کی نماز قضا نہ کرنے والے لوگ، عصر کی نماز کو اس بالکل حفاظت کے ساتھ ادا کرنے والے لوگ، وہ اس کے برعکس ہیں، یعنی کہ وہ تقوی والے لوگ ہیں اور وہ مومنین میں شمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں کیا کیا پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ نماز کو ڈیلے کرنا، غافل ہونا، نمازوں کو چھوڑنا، دیر سے شروع کرنا، کبھی چھوڑنا کبھی پڑھنا، یہ تمام وہ چیزیں جو ہر انسان کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پہ بھی توبہ کرنا ہے. اچھا، توبہ کے بارے میں بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ فضل کیا ہے؟ بے شک ان اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل بہت عظیم فضل والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں اور کئی مقامات پہ بیان کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرے گا، انسان، ٹھیک ہے، مسلمان کی ویلیو تھوڑی زیادہ ہے، لیکن جب کوئی بھی انسان توبہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ توبہ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے. لہٰذا اب ہم آ گئے کہ ہم نے گناہ کبیرہ کیا یا نہ کیا، ایسے کیا ویسے کیا، یہ عذر آ گیا تھا وہ عذر ہو گیا تھا، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو. اگر گناہ صغیرہ بہت زیادہ دفعہ بھی کیا جا رہا ہے، فریکوینسی زیادہ ہے، تو یہ مسئلہ آ جائے گا. تو آپ نے توبہ کرنی ہے. تو اس لیے کیا ہے، توبہ کا ایک پیٹرن بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، انہوں نے اس طرح کی احادیث اور آیات کو سننے کے بعد اپنا معمول بنایا
اور آپ میں سے جن جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوئی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر سیرت پڑھی ہوئی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ ان کی زندگی کا معمول تھا یہ توبہ کرنا. ہر تیسرے دن توبہ کروں گا، ہر رات کو توبہ کروں گا، ہر تہجد میں توبہ کروں گا، یا درمیان کی نماز میں توبہ کروں گا، جس کو جب جب میسر ہے. تو توبہ ایک بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی توفیق اس سے بھی بڑی نعمت ہے. لہٰذا توبہ کرنا اور توبہ کی توفیق ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. آپ ان کی احادیث پڑھیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا کیا فضل ہے. اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ملٹی پلائی بائی 5 اور ہو جائے گی یہ چند احادیث پڑھ لینے کے بعد. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ایٹیٹیوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وہ برتاؤ جو ہماری طرف ہے، اور توبہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہماری زندگیوں میں انکارپوریٹ کیا ہے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی. ابھی یہ توبہ کے بعد صرف ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہی ہو رہا ہے. اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ الصمد، کوئی پرواہ نہیں ہے، لا پرواہ ہے ہر چیز سے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے. الصمد ہے نا، اللہ الصمد، بے نیاز ہے ہر چیز سے. لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے کا کیسے انتظار کرتے ہیں، ذرا اس حدیث میں پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے توبہ کو آسان کرنا ہے، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو، ہر شخص اپنے حساب سے ڈوز دیتا ہے نا، تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہ ڈوز اس لحاظ سے دیں جتنے لحاظ سے ان کو ضرورت ہے. کیونکہ جب انہیں ہوپ نظر آئے گی کہ توبہ ایک بہت بڑی ہوپ ہے ہمارے لیے، تو وہ یقیناً اللہ کی طرف اور لپکیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم ان احادیث کو پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف بہت زیادہ دوڑیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا سارعوا الی المغفرہ، بھاگو، سری یعنی کہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگو مغفرت کی طرف. ٹھیک ہے، تو مغفرت علیحدہ چیز ہے اور توبہ علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. 7 بڑے گناہ، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. 7 بڑے گناہ ہیں جس پر توبہ کرنا لازم ہے. توبہ کے بغیر وہ گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، چاہے آپ کتنے ہی نیک ہیں، جس کے اندر غیبت انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توابین میں سے بنائے، بغیر گناہ کبیرہ کو ارتکاب کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توابین میں سے بنائے، اور ہمارے بچوں کو بھی، اور توبہ کی اصل روح کو سمجھنے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا، توبہ کے کیا محرکات ہیں، یعنی کہ توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. بہت اہم چیز ہے یہ توبہ. اور آپ کی توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ اس میں کتنی آسانی ہے، کتنی مشکل ہے، وہ تمام چیزیں جب آپ انشاءاللہ سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑی اہم تھی. ایک تو جاننے کے حوالے سے، اور یہ کہ اس کے بغیر ہم زندگی دیکھیں کتنی گھسیٹ گھسیٹ کے گزار رہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں توبہ کا چیپٹر از اے سیکنڈ چیپٹر، نیت کے بعد توبہ. اور توبہ اور تزکیہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.